آقا علیہ السلام نے فرمایا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بہا وجہ اللہ الا اجرت علیہا، اگر ایک لقمہ بھی خیرات کرو، ایک لقمہ بھی، کیا اس پر انحصار نہیں ہے کہ 100 پاؤنڈ ہو تو خیرات ہوگی، 10 پاؤنڈ ہو تو خیرات ہوگی، نہیں، 1 پاؤنڈ ہو تب خیرات، تب بھی خیرات ہے، 2 پینیز ہوں تب بھی خیرات ہے۔ فرمایا جس نے ایک لقمہ بھی خیرات کیا مگر نیت اس ایک لقمے کی خیرات میں بھی یہ تھی کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ انفاق میں اللہ نے کوئی لیمٹ نہیں بنائی، بھائی اس سے کم کیا انفاق ہے، نہ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جس کی نیت ایک لقمہ خرچ کرنے میں بھی یہ تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، مولا کی نیت تھی، ایک لقمہ خرچ کیا، نیت یہ رکھی کہ میرا مولا راضی ہو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس پر بھی اس کو کامل اجر ملے گا، حتیٰ ما تجعل فی فم امراتک، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالو اس پر بھی اللہ اجر و عبادت کا اجر عطا کرے گا۔ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو اس پر بھی اللہ تمہیں اجر دے گا جیسے عبادت کی۔ اجر کس پہ ملتا ہے؟ بولیے، عمل صالح ہو، عبادت ہو تو اسی پہ اجر ملتا ہے نا، تو بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے پر بھی اجر۔ اب یہ حدیث ٹوٹلی اینٹی پاکستانی ہے، حدیث نبوی ہے مگر ہے اینٹی پاکستانی۔ اب ہماری بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں معتکف میں، وہ تو خوش ہو رہی ہوں گی، مگر دوسروں کا دل بڑا بیٹھ گیا ہوگا معتکفین حضرات کا، کہ اس کا مطلب ہے آج کے بعد اب بیویوں کے منہ میں لقمے بھی ڈالنے پڑیں گے۔ میں تو نہیں کہہ رہا، میرے آقا نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو اللہ کی رضا کے لیے، تمہاری رفیقہ حیات ہے، اس سے زیادہ کون قریب ہے تمہاری لائف میں؟ شریک حیات ہے، فرینڈ، اس سے بہتر دوست کوئی نہیں۔ ہر نیک عمل میں اس کو حصے دار بناؤ، رازدار ہے، تو اس کے منہ میں آقا نے فرمایا، یہ کنسیپٹ تھا تو مثال دی کہ منہ میں لقمہ ڈالو تو اس پر بھی اجر ملے گا۔ اور پاکستانی شوہر کو کہہ دیں تو وہ کہیں گے جی گولی مار دیو، مر جاؤں گا مگر اے کام نہیں ہوتا، رن مرید نہیں بننا میں۔ حضرات معتکفین رن مرید بننا، ہاتھ اٹھائیں، نہیں نہ بننا، نہیں بننا نا، پھر تو مرد ہی نہ رہے، پھر ہم تو کہتے ہیں گولی مار دیو، جو جان قربان کر دیو گے، جو چاہو کر دیو مگر رن مرید نہیں بننا۔ یہ کنسیپٹ ہے، اینٹی اسلامک کنسیپٹ ہے، ہمارا کلچر ہے۔ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ ان کے منہ میں لقمہ ڈالنے کی مثال دے کر آقا نے حسن سلوک کی ایک مثال دی ہے، سمجھایا ہے، حسن شفقت کی مثال دی ہے، حسن شفقت کی مثال دی اور فرمایا کہ وہ بھی عبادت ہے۔ اب امید ہے جب انشاءاللہ جائیں گے تو شوہر بیویوں کے منہ میں لقمہ دیں گے اللہ کی رضا کے لیے، اور بیوی شوہر کے منہ میں لقمہ دے گی اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتا اللہ پاک کہ ظاہر کا عمل کوئی بڑا، بہت بڑا عبادت کا عمل نظر آ رہا ہے یا معمولی عمل ہے عبادت کا، عمل خیر ہو بس، کیا کسی کے ساتھ بھلائی کا عمل ہو، شفقت کا عمل ہو، رحمت کا عمل ہو، محبت کا عمل ہو، کسی کی دل جوئی کا عمل ہو، تو لقمہ منہ میں ڈالنے کو عبادت کیوں بنایا؟ دل جوئی ہوتی ہے، تکریم ہوتی ہے، چونکہ وہ سارا دن آپ کو لک آفٹر کرتی ہے، آپ کے بچوں کو لک آفٹر کرتی ہے، آپ کے لیے کھانے بناتی ہے، آپ کے لیے سارا دن کچن میں گزارتی ہے، آپ آتے ہیں تو اچھے اچھے کھانے ڈشز تیار کرتی ہے، یہ شرعی طور پر اس کے واجبات میں سے نہیں ہے، یہ اللہ رسول نے اس پر واجب نہیں کیا کہ آپ کی بریانیاں بنائے، پلاؤ بنائے، اور آپ کے لیے مرغے بنائے اور کباب بنائے اور فلاں بنائے، آج فلاں چیز کو دل ہے، آپ کا جس چیز کو دل ہو، عورت پر شریعت نے واجب نہیں کیا، وہ آپ کے اوپر احساناً ایسا کرتی ہے چونکہ شریک حیات ہے، آپ کی رفیقہ حیات ہے، محبتاً، شفقتاً، اکراماً، تکریماً، مودتاً، الفتاً ایسا کرتی ہے۔ اب اس کا صلہ اس طرح کے عمل سکھائے کہ حسن سلوک کریں، حسن شفقت کریں،
حتیٰ کہ منہ میں لقمہ بھی دینا پڑے تو فرمایا یہ بھی عبادت ہے. یہ اس ذیل میں تمثیل دی، کیونکہ یہ نہیں دیکھتے کہ عمل اٹ سیلف کیسا ہے. آقا نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم وفی روایت ولا الى اجسامکم ولا الى احسابکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال کے ظاہر کو نہیں دیکھتا، تمہارے ظاہری مال و دولت کو نہیں دیکھتا، تمہارے ظاہری احساب کو نہیں دیکھتا. اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر ہوتی ہے. جو کچھ کر رہے ہو اس کے پیچھے دل میں نیت کیا ہے، دل میں نیت کیا ہے. اگر دل کی نیت میں تقویٰ ہے، خیر ہے، اللہ کی رضا ہے، تو فرمایا اللہ پاک اس بندے سے پیار کرتا ہے. اس کو ابو مالک کی روایت سے امام طبرانی نے بھی معجم کبیر میں لیا. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.